Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 721. Wise in Upanga Jamaat Khana Dar es Salaam on the 28th of December 1979. Swami Teje Sirjanhar Jeev Pindanu Kare Nistar Dil Niwa Tu Jane Jeha Sacha Swami Kahiye Teha مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. سچے مرشد کی یہ پہچان ہے اور امام سے بڑا مرشد کوئی نہیں، جو اول بھی مرشد ہے اور آخر بھی مرشد ہے. لندن کے اندر جب امام زمان آتے تھے صبح کے وقت، عام طور پہ 9 بجے آتے تھے. میں نے آپ کو تھوڑا سا چتار بتایا کہ بہت بڑا ہال ہے، آسرے 10,000 آدمی بیٹھتا ہے اس میں. مولانا حاضر امام جب صبح آوے تو کارپیٹ بچھا ہوا تھا چاروں طرف اور بیچ میں بھی. تو سرکار پہلے موٹر سے نیچے اترے، سلامی لیوے اور اس کے بعد صاحب ایسا پاؤں سے چلے تاکہ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نزدیک سے امام کا دیدار ہو سکے. مولانا حضرت امام ایسا ہی ایک دن تشریف لائے. جب درمیان کی جو رنر تھا اس کے اوپر چلنے لگے، تیسری لائن میں، وہاں بھائی اور بھائی سب مکس بیٹھتے تھے. تیسری لائن میں ایک بائی کے کھوڑے میں پاکٹ پڑی تھی اور اس کے اوپر ایک کاغذ پڑا تھا، انویلپ تھا. کسی اور عورت نے جو وہاں نہیں آ سکی، اس نے اس کو یہ خط دیا کہ جب تیری مہمانی ہوئے تو یہ میرا خط امام کو دینا. ابھی یہ دل میں ڈرتی تھی کہ میں اپنی مہمانی کے اندر دوسروں کا خط کیوں دوں. اس کے لیے اس نے اپنی مہمانی ہونے سے پہلے ہی یہ سوچا کہ مولا انترجامی ہے، اگر اس بھائی کی سچی نیت ہے تو وہ مولا کوئی طریقے سے یہ خط لے لے گا. اس نے اپنے سامنے اپنی گود کے اندر پاکٹ رکھی، اس کے اوپر خط پڑا تھا. تیسری لائن میں بیٹھی ہے. مولانا حاضر امام دونوں طرف دیکھتے جاتے ہیں، دعا آشیش دیتے جاتے ہیں. اس بائی کے سامنے ابھی وہ تھوڑی دور ہی تھی. مولانا حضرت امام نے ایسا لمبا ہاتھ کیا، جیسے ہی امام نے ہاتھ کیا اس نے اٹھ کے وہ خط امام کو دیا. مولا نے خط کو ڈبل کر کے شیشے میں ڈال دیا. دعا آشیش دیتے دیتے تخت پہ آ کے بیٹھ گیا. امام جو ہے وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. البتہ ہم لوگ ظاہر کے اندر حضرت امام کی دورونی مانگتے ہیں اور ہمیں چاہیے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خطوں کے بغیر اپنے دل کی تاریں ہلا کے اس کے دل تک پیغام پہنچا دیتے ہیں. وہاں مہمانیوں کے اندر ایک دن نصیب کیا گیا، مقرر کیا گیا تھا، اور وہ جمعرات یعنی 6 تاریخ کہ جس دن وہ لوگ جو کرسیوں کے اوپر یعنی ویل چیئر کے اوپر ادھر آتے ہیں، نیچے بیٹھ نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ایسے تھوڑے سے انویلڈ آدمی تھے جن کے لیے ویل چیئر پائرے والی کرسیوں کا بندوبست کیا گیا تھا. ایک دن ایسا طے کیا گیا مفتی کامڑیا کی طرف سے کہ امام کو عرض کریں گے کہ خداوند جب دوسری منڈلی کی مہمانیوں میں جائے تو رستے کے اندر یہ تھوڑے سے آدمی بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں چلتے،
تو مولا ان کے پاس جا کے ان کی مہمانیاں قبول کرے. اور رپورٹ کے اندر اس بات کے لیے حضور میں رکھا بھی تھا اور سرکار مولا نے قبول بھی کیا تھا. جمعرات کا دن ان کے لیے طے ہوا. جمعرات کو صرف ایک آدمی ویل چیئر کے اوپر آیا. 4-5 آدمی تھے مگر یا تو ان کی مہمانیاں ان کے گھر والوں نے رکھ دی یا کوئی اور وجہ ہوگی پتہ نہیں. لیکن جس دن یہ ٹائم نفی کیا گیا اس دن صرف ایک آدمی تھا. اصل وہ ساؤتھ افریقہ کا رہنے والا. اس کو پارکنسنس ڈیزیز ہے. پاؤں بھی نہیں چلتے, ہاتھ بھی کانپتے ہیں اور اچھی طرح سے بیچارہ بول بھی نہیں سکتا. 70 برس کی عمر ہے اس کی. صرف وہی ایک اکیلا اپنی عورت کے ساتھ امام کی مہمانی لے کے ادھر کھڑا تھا, یعنی کرسی پر بیٹھا تھا. مفتی صاحب کی نظر پہنچی, دیکھا تو آج تو صرف ایک ہی آدمی ہے اور صرف ایک ہی آدمی کے لیے مولانا حاضر امام کو وہاں تک زحمت دیویں. مفتی صاحب کو ٹھیک نہ لگا. انہوں نے سوچا کہ کل آخری دن ہے تو آخری دن حاضر امام کو عرض کریں گے. کچھ دن مفتی صاحب گئے اس کے پاس اور بولا دیکھو آج دوسرے لوگ نہیں آئے, تم صرف اکیلے ہو تو ہم تمہاری آج مہمانی نہیں لیں گے. اس کو نہیں کہا کہ ہم تمہاری مہمانی کل رکھوائیں گے, کیونکہ سوا حاضر امام کو پوچھے کس طرح سے کہے بولے آج تمہاری مہمانی نہیں ہوگی. کیا کیا دل میں امیدیں لے کے آیا ہوگا, کیا کیا دل کے اندر دعائیں کی اور مانگنی کی تار لگائی ہوگی کہ مولا آئے گے تو میں یہ پوچھوں گا یا وہ پوچھوں گا. یوں تو بول بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ. جب مفتی صاحب نے کہا وہ تو کہہ کے چلے گئے. ایک تو بیمار آدمی, بڑی عمر کا آدمی, کمزور آدمی, جب اس کو نراشا ملتی ہے تو چہرے کے اوپر صرف 2 آنکھیں ہیں کہ جو اس چیز کا اظہار کرتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ آنکھوں میں پانی آ جائے, انسان رو پڑتا. یہ بیچارہ رونے لگا. اس کی عورت نے آنکھیں پوچھی, کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں, کل ایک دن اور بھی باقی ہے, نراشا ہونے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر کے بعد مولانا حاضر امام تشریف لائے اور جس طرح کے روز کا روٹین تھا امام گھوم پھر کے آئے اور تخت کے اوپر بیٹھ گئے. پھولوں کے ہار پہنائے, چین پہنایا, گنان بولا گیا. امام نے تھوڑے فرمان کیے اور اس کے بعد مہمانیوں کا کام شروع ہوا. جب مہمانیاں شروع ہونے لگی تو کوئی آفیسر جو والنٹیئرز وغیرہ کا بڑا تھا وہ گھومتے گھومتے اس اکیلے آدمی کے پاس پہنچا اور ادھر سے صاحب کو کسی اور منڈلی کے اندر جانا بھی تھا. اس نے اس کو پوچھا آج تمہاری مہمانی ہے؟ کہا آج تھی لیکن مفتی صاحب نے منع کیا ہے. دوسرے والنٹیئر کو بلا کے کہا کہ اس کو آج مہمانی نہیں تو اس کی یہ ویل چیئر کھینچ کے اس طرح سے پیچھے سے ادھر لے جاؤ. یہاں نزدیک تھا, دیدار بھی ہوتا تھا. والنٹیئر ایک آیا, اس کی ویل چیئر کو گھسیٹ کے لے کے پیچھے کی طرف سے دور اس کو بٹھا دیا. ایک تو مہمانی کی امید لے کے آیا تھا, وہ چیز ٹوٹ گئی. اب نزدیک میں یہ کہ مولا اس منڈلی میں جائیں گے تو نزدیک سے نکلے گا تو دیدار کروں گا, وہ بھی چانس گیا اور پیچھے سے اس کو نکال کے دور رکھ دیا. جو لوگ امام سے محبت رکھنے والے ہیں وہ اپنے دلوں کے اندر امام کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس طرح اس بائی کے ہاتھ سے اس بیچاری نے کوئی عرض نہیں کی, تیسری لائن میں پیچھے بیٹھی ہے. چلتے چلتے صاحب کہتے ہیں لاؤ یہ خط میرا ہے. میرے کے شبد نہیں بولے لیکن امام نے ایسا مانگنی کی, اس کا مطلب ہی یہ تھا. مولانا حاضر امام مہمانیوں کا کام کاج کرتے کرتے 1 گھنٹے کے بعد مہمانیوں کا کام بند کیا. ماں فرمایا مجھے ذرا ریسٹ روم میں جانا ہے, ایک آدھ کچھ ٹیلی فون کرنا تھا. سرکار اتر کے گئے ریسٹ روم میں. تھوڑی دیر کے بعد مولا ریسٹ روم سے باہر آئے. ابھی ریسٹ روم سے جب سب باہر آئے تو سامنے ہی دروازہ جو اسٹیج کے بازو میں ہے تو مولا کو اس میں سے آ کے اسٹیج پہ آ جانا چاہیے, لیکن ماں باپ نے
میں نے آپ کو جب گئی کل بات سنائی وہ 5 برس کے لڑکے کی، آج پھر امام نے اسی طرح سے کیا کہ جیسے ہی ریسٹ روم سے باہر آیا تو سامنے دروازے سے نہیں گیا، ادھر سے جانے لگا، تو پھر اس دن کی طرح پریزیڈنٹ نے عرض کی کہ خداوند اس طرف کوئی پروگرام نہیں، ماں باپ آج کچھ بولے نہیں پہلے دن کی طرح کہ کانٹ آئی گو دس وے، آج تو صرف اس کو طرف ایسا ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھا وہ بیچارہ چپ ہو گیا، صاحب چلے گئے۔ اب اس دن جو لڑکے لڑکیاں جو والنٹیئر جینٹس اور لیڈیز تھے 5-6 دن سے انہوں نے دیدار نہیں کیا تھا۔ ان کی روز کی ڈیوٹی یہ تھی کہ پچھلی سائڈ پہ جو ٹوائلٹ تھے عورتوں مردوں کے، مردوں کی سائڈ کے اندر 10 لڑکے، بائیوں کی سائڈ کے اندر 10 لڑکیاں، یہ لوگ اسپرے وغیرہ تیار رکھتے تھے۔ ایوری 10 منٹ یہ لوگ اسپرے کرتے تھے اندر تاکہ کسی بھی طریقے سے باس نہ آوے۔ 100 ربر کی سینڈلز رکھی ہوئی تھی، سب نے بوٹ اتارے ہوئے تھے اور بوٹ رکھنے کا بھی بہت اچھا انتظام اور بندوبست تھا۔ دونوں سائڈ میں 100 ربر کی سینڈلز رکھی تھی تاکہ لوگ یہ سینڈلز یوز کر کے اندر جاوے، باہر نکلے تو سینڈل ادھر ہی رکھ جائے۔ ان لوگوں نے جماعت کے آنے سے 1 دن پہلے سے یہ ڈیوٹی شروع کی اور آج 6واں روز تھا۔ انہوں نے صاحب کا ابھی تک دیدار نہیں کیا کیونکہ جماعت آوے اس کے پہلے یہ ڈیوٹی پہ لگ جاوے اور جماعت چلی جاوے اس کے بعد تک ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے، اور لوگوں کا تانتا اتنا تھا، آپ خیال کرو 13-14 ہزار آدمی اس کے اندر، تو یہ دونوں جگہ تو بزی رہتی تھی ہر وقت۔ مولانا حاضر امام نکلے، جب نکلے تو یہ 20 لڑکے لڑکیاں اٹینشن ہو کے کھڑے ہو گئے، ایک کے اوپر امام نے ہاتھ رکھا کہ تم جو خدمت کرتے ہو، تم جو سیوا کرتے ہو، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، تمہیں بہت پیار بھری دعا دیتا ہوں۔ ایک کے اوپر ہاتھ رکھا، دل ان کے خوش ہو گئے، نزدیک سے دیدار ملا، امام کا ہاتھ سر پہ ملا، دعا آشیش ملی۔ 6 دن کی جو دل کی تکلیفیں تھی کہ ہم کو دیدار معلوم نہیں کب ہوگا کیسے ہوگا، انتظام تھا ایسا کہ آخری دن تو ان کی ایک مہمانی تھی تو اس میں دیدار تو ہونے والا تھا، لیکن امام کیا معلوم کس کی دعائیں سن کے اس طرف گیا۔ ان کو دعا آشیش دیتے دیتے مولا اس طرف گئے، ادھر جیسا دعا آشیش دیتے دیتے سرکار گھوم کے آئے۔ ابھی امام اس طرف سے کبھی نہیں آئے، وہ پہلا دن تھا کہ ادھر سے صاحب جب ہی نکلے ویل چیئر کے اوپر وہ آدمی بیٹھا، مولا پیچھے سے جا کے اس کے لیفٹ سائڈ میں سے ہاتھ نکال کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور جھک کے اس کو صاف فرمایا، تم کیسے ہو؟ مولا کو دیکھ کے بیچارہ ہفتہ گیا۔ مولا فرمایا تم مہمانی لائے ہو؟ اس کی عورت فوراً کھڑی ہوئی کہ ہاں خداوند ہماری مہمانی ہے، لاؤ مہمانی۔ صاحب نے مہمانی کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک دونوں ہاتھ اس طرح سے آکوپائی کر کے مولا جھک کے اس کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، اس کے من کی مراد کو پوری کر کے، اس کے دل کو خوش کر کے مولانا حاضر امام اس کی مہمانی قبول کر کے اس طرف سے اوپر چڑھ کے تخت کے اوپر آیا، اور لوگ حیران تھے کہ آج مولا ادھر سے کیوں آیا ہے، مگر ادھر سے آنے کا کارن کہ اس کا کوئی غلام بچہ اپنے دل کے اندر ٹیلی فون کر رہا تھا کہ مولا آج میں کتنے حب سے آیا، آج میں کتنی امیدیں لے کے آیا، لیکن آفیسروں نے میرے کو نکال دیا، تو میرا دھیان کر۔ اس طرح سے امام جو ہے وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ سوامی تیجے سرجنہار، مولا جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جیو پنڈ نو کرے نثار، وہ جیو اور پنڈ دونوں کو مکتی دینے والا ہے۔ دل نی باتوں جانے جے، من کی جو باتیں جانتا ہے، ساچا سوامی کہیں سے ہے یارا اگاہتا توڑے توڑا توڑ، سوامی ارج
جیو ارجا تو ہی انتر جان. یا مولا آگے آگے کہاں؟ قیامت کے دن اللہ ہتا توڑے توڑا توڑ، اس جگہ اس روز محشر کو تو ہی ہے جو ہم کو پار اتارنے والا ہے، توڑ تک یعنی منزل تک پہنچانے والا. اور مولا تو دل کی باتوں کو جاننے والا ہے. میری عرض سن کیونکہ تو دلوں کی باتیں سنتا ہے. تے دن سوامی منے پاس تیرا بجو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی سوں تیری. اس دن میرا ہاتھ پکڑنا. اور امام جو ہے اس نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا ہے. ہم اسماعیلیوں نے جس طرح سے امام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یا مولا ہم تیرے مرید ہیں، تیرے غلام ہیں، تیرے روحانی بچے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، ہمارا تن من دھن، ہماری جان مال آل اولاد سب کچھ تیرے نام پر قربان، تیرے حکم کے آدھین ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بیعت. اس کو ہم اپنی اسماعیلی بھاشا کے اندر ہم کہتے ہیں کانگوو بھرنا. یہ کانگوو ہے. ہمارا پرومس مولانا حاضر امام کے حضور میں کہ ہم تیرا حکم مانیں گے. مولانا حاضر امام تیرے کو ہم اپنا مالک سمجھیں گے، تیری حکم نافرمانی کی طرح نہیں کریں گے، حکم عدولی نہیں کریں گے. تو سامنے امام بھی ہمارے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا. جس طرح ہم کانگوو بھر کے بیعت کر کے حضر امام کے ساتھ پرومس کرتے ہیں کہ تیرا حکم مانیں گے اور تیرے حکم میں جان مال آل اولاد سب قربان کر سکیں گے تو ہم کریں گے. تو سامنے وہ امام بھی ہمارے سے پرومس کرتا ہے کہ میں تمہارا روحانی مات پتا ہوں، میں تمہارے لیے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا. شاہ پیر دونوں جومے کے اندر اس کا یہ پرومس ہے. حقیقت یہ ہے دینداروں کہ ہم جو کانگو اور کانکن کی کریا کرتے ہیں وہ پیر کے ہاتھ سے ہوتی ہے جو امام کی طرف سے آتا ہے. ابھی شاہ اور پیر دونوں جومے حضرت امام کے پاس ہیں تو اس کے لیے ہمیں وہ فرق کا پتہ نہیں لگتا، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت شادی جمع ہوتا ہے، کس وقت پیری جمع ہوتا ہے. مولانا حضرت امام کے پاس یہ دونوں جامع ہیں. ہر ایک اسماعیلی بچے کو یہ دو چیزوں کی تفاوت اور فرق سمجھنی چاہیے. نورانی روحانی مذہبی اور ایمان کے حساب سے شاہ پیر میں کوئی فرق نہیں. اب پھر آپ کو یاد رہے میں ریپیٹ کروں کہ نورانی روحانی اور ہمارے ایمان کے حساب سے شاہ پیر میں کوئی فرق نہیں. شاہ اور پیر ایک ہی ہیں، مگر شاہ یعنی امام خدائی نور ہے، اور پیر جو امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے وہ مولانا حضرت امام کے حکم سے بنتا ہے. مولا جس کو اپوائنٹ کرے وہی پیر ہوتا ہے، اور لازماً وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہی ہونا چاہیے. مولا کی فیملی کے باہر کبھی بھی پیر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ بھی آل رسول ہے. جس طرح امام آل رسول ہے اس طرح سے پیر کا جومہ ہے وہ بھی آل رسول ہے. اور پیر کا جو نور ہے وہ نبوت کا نور ہے، امام کا نور علی کا اللہ کا نور ہے. ان دونوں باتوں کو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جماعتوں کے اندر شفاعت پیر کراتا ہے، امام کی شناخت پیر دیتا ہے، علم گنان پیر سکھاتا ہے، ہماری عاجزی عرض پیر کی طفیل سے امام تک پہنچتی ہیں. اگر بیچ میں پیر نہ ہوئے تو امام تک جانے کا ہمارے لیے رستہ نہیں، کیونکہ جو امام ہے وہ تیجسوی اور جلالی صورت میں ہے. امام کے حضور میں ہم دم نہیں مار سکتے. امام کبھی کبھی صاحبی جومے میں جب بیٹھا ہوتا ہے آدمی کی زبان نہیں کھل سکتی،
جب تک کہ اس کی خود کی مرضی نہ ہو. بمبئی کے اندر ایک بہت بڑی فیملی کا آدمی، ٹھنگنا سا قد اس کا، بہت ہی شروڈ آدمی، بامبے لیجسلیٹو کاؤنسل کا ممبر بھی تھا، بامبے گورنر کا پرسنل دوست تھا، بہت بڑے بینکوں کے اندر، بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر ڈائریکٹر تھا. یوں جماعت خانے بہت کم آتے تھے، برس میں 1 یا 2 دفعہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آوے، لیکن بڑا قابل آدمی، بڑا نڈر آدمی. گورنر کو بھی لیجکو کی کاؤنسل کی ممبر کی حیثیت سے کبھی وہ ایسا بول جاتا تھا کہ دوسرے لوگ اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے تھے. ایسا بولڈ آدمی. اسماعیلیہ بینک جو بامبے کے اندر ہے، ان کی مہمانی تھی. 1945 کا ذکر ہے. حسن آباد میں انہوں نے مہمانی رکھی اور یہ آدمی بینک کے اسٹیبلش فاؤنڈر کرنے والوں میں سے ایک تھا. ایڈریس پڑھنے کے لیے بورڈ آف گورنرز نے اس کو چنا. مولانا امام سلطان محمد شاہ جب آ کے بیٹھے تو یہ آدمی کھڑا ہوا. یہ میں کہتا ہوں کہ اتنا بولڈ آدمی کہ گورنر تک کو وہ تھر تھرا دے رہے، اور اس کی زبان یوں چلتی تھی کہ جیسے مشین گن میں سے گولیاں نکلتی ہیں. اتنا اچھا اوریٹر اور ایسا اچھا پاورفل اسپیکر. یہ کھڑا ہوا، اس کے دل کے اندر یہ فخر ہوگا. نارملی یہ ایک ہمارا ڈسپلن اور ادب ہے کہ جب ہم کو بولنا ہوتا ہے، آواز کرنی ہوتی ہے، گنان پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم مفتی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. امر ہے نا یہ بھی. تو امام کے حضور میں یہ کھڑا ہوا تو اس کو مولا کی اجازت لینی چاہیے، میں بولوں. مگر یہ تو کھڑا ہوا. جو سیکرٹری تھا اس نے کہا تھا کہ بھائی ابھی فلانا آدمی بینک کی طرف سے ماں باپ کو یہ ہومیج پیش کرے گا، ایڈریس دے گا. یہ کھڑا ہوا، مائک کے اوپر آ کے یور ہائنس، بس یہ 2 لفظ اس کے منہ سے نکلے، یور ہائنس. اس کے بعد زبان بند. نہ اس کو کھانسی آئی، نہ اس کا گلا خراب ہوا، اس کا زبان بند. ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ہونٹ بجتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی. پاؤں کانپ رہے ہیں. پاؤں کے کانپنے سے کوئی بھی آدمی دیکھ سکتا ہے کہ آخا بدن اس کا دھرج رہا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کی طرف دیکھا. سب نے اس کا نام لیا. ماں باپ فرمایا بولو. جب دوسری دفعہ حاضر امام نے فرمایا بولو، تب اس کی زبان میں بولنے کی طاقت آئی، لیکن اس طرح سے بولتا تھا کہ جیسے کوئی بیمار آدمی بولتا ہوئے. سب غرور، مغروری، ہینکڑ سب نکل گئی. جو انسان کبھی کبھی اپنے دل میں بڑائی محسوس کرتا ہے، جو امام کو نہیں جانتا اور نہیں سمجھتا، تو امام پھر اس کو ایسی ایک تھپاٹ مار دیتا ہے کہ بات چھوڑ دو. اس کے بعد اس کو مولانا حضرت امام کے حضور میں آنے کے زیادہ چانسز ملے اور انتکرن کی آنکھیں کھلنے لگی کہ یہ کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے. 2 برس پہلے سرکار دو جہان مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ پاکستان گئے. پاکستان کا پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو تھا. مولانا حضرت امام کو عرض کر کے وہ گلگت اور ہنزا ساتھ لے گیا، اور اس لیے ساتھ لے گیا کہ اس کو ووٹ چاہیے تھے. مولا اس کے ساتھ گئے. ہنزا کے اندر جب یہ سرکار بیٹھے تو مولا کے ساتھ یہ بھی صوفے پہ بیٹھا، سگریٹ پھونکتا تھا
اور اس طرح سے پاؤں اٹھا کے اس نے صاحب کی طرف رکھا کہ اس کا بوٹ مولا کی طرف تھا. بڑا مغرور تھا اور مولا کو اس نے یور ہائنس کر کے کبھی نہیں بلایا. آغا خان کہتا تھا, آغا خان I have brought you here, میں تم کو یہاں لے کے آیا ہوں. ایسا فخر اس کے دماغ میں تھا. وہ فخر کہاں چلا گیا؟ ملیا میٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. اور بھی بہت سی وجہ تھی, میں پبلک میں نہیں کہہ سکتا, لیکن امام کے حضور میں جس نے بھی بے ادبی کی وہ اپنوں میں سے ہو گئے یا غیروں میں سے ہو گئے, اس کو ضرور تماشے پڑتے ہیں. امام زمان کی شخصیت کو, امام کی پوزیشن, اس کے نور کی شناخت تو صرف اسماعیلیوں کا ہی حق ہے اور اسماعیلی ہی اس بات کے خوش نصیب ہے پیروں کی طفیل سے. لیکن پر قوم کے اندر بھی بعض دفعہ ان کے جیو کی حالت دیکھ کے امام اپنی روشنی کبھی ان پہ ڈال دیتا ہے تو ان کے کلیجے بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور امام ان کے اوپر رحمتیں کرتا ہے. میں نے آپ کو ایک دن کہا کہ اس دفعہ حضرت امام جب آسٹریلیا سے نکلے تو 3 دن کے لیے ساتھ پاکستان میں ٹھہرے. پاکستان کے اندر مولانا حضرت امام جب اسلام آباد گئے تو ایئرپورٹ کے اوپر پریزیڈنٹ ضیاء الحق خود لینے کے لیے آیا اور اتنے ادب سے امام زمان کو اس نے ریسیو کیا کہ حالانکہ وہ فل یونیفارم میں تھا جب ہی لینے گیا, چھوڑنے گیا تو تبھی یونیفارم نہیں تھی, مگر پھر بھی چھوڑتے وقت جب یہ حضرت امام کو بائی بائی کر رہے ہیں تو ماں باپ نے ہاتھ اونچا کر کے اس کو ویو کیا تو اس نے ویو نہیں کیا لیکن اس نے جنرل کا سیلیوٹ لگایا, حالانکہ یونیفارم نہیں تھی. سیلیوٹ کرنا ایک ادب کی نشانی ہے. اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا جب حضرت امام کا ایروپلین نکل گیا. اس فلم میں نے جو دیکھی تو وہ دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا. پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے حضرت امام کا جو مان تان کیا ہے, ہاتھ باندھے پیچھے چلتا رہا. حضرت امام چل رہے ہیں, یہ ماں باپ کے بالکل برابر نہیں چل رہا, ایک قدم پیچھے ہے اور وہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. اور جب بھی حضرت امام کے ساتھ بات کرتا ہے تو سر جھکا کے بات کرتا ہے, نہیں تو پروٹوکول کے حساب سے مولانا حضرت امام کوئی دنیا کی کسی اسٹیٹ کا راجا بادشاہ نہیں ہے. حضرت امام کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے, لیکن اس نے ہیڈ آف اسٹیٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ امام کا مان کیا. تو میں آپ کے پاس عرض کرتا تھا کہ امام جو ہے جب وہ اپنے امامت کے جامے میں رہتا ہے تو وہ خدائی نور, قوت والا, طاقت والا, تیجسوی ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کے نزدیک جا سکیں. تو امام نے رحمت کر کے جس طرح سے اللہ نے قرآن شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا, یہ پیر کا جامہ ہے, یہ ماں کا جامہ ہے, اور اس لیے ہم پیر کی طفیل سے امام تک پہنچتے ہیں, پیر کی معرفت امام کے پاس عرض کرتے ہیں. یہ ہماری پرانالیکا میں سے ایک چیز ہے. جیسے حضرت امام نے 7 دن فرمان کیا کہ تم اپنی پرانالیکا چھوڑنا نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ایک دن میں ضرور آپ کو پرانالیکا کے اوپر آواز سناؤں گا. پرانالیکا جو ہے ہماری مذہبی پرانالیکا ہے کہ ہم جب بھی دعائیں مانگتے ہیں تو ان دعاؤں کے آخر میں ہم عرض کرتے ہیں کہ یا مولانا حضرت امام پیر کے پرسادے عرض بینتی جملے جماعت کی قبول کریے. پیر کے پرسادے کا اس کے اندر شبد ہوتا ہے کیونکہ پیر کی طفیل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں امام کی شناخت ملتی ہے. مولانا حضرت امام دین و دنیا کا بادشاہ دو جہان تو وہ جانتا ہے. مہمانیاں چالو تھیں, ایک عورت لڑکی تھی, عورت تو خیر نہیں لیکن 26-27 برس کی جوان بچی تھی, اکیلی تھی. اس کو کچھ بیماری تھی بہت ٹائم سے, مگر کام کاج کے حساب سے بہت اچھی طرح سے وہ علاج نہ کر سکی. مولانا حضرت امام کے حضور میں 2 آدمیوں کو جانے کی جماعت کی طرف سے رضا تھی مہمانیوں میں. تو کوئی ایک اور لڑکا اس کے بازو میں ہی بیٹھا تھا, تو اس نے کہا کہ میں مہمانی میں اکیلی ہوں, تم کبھی میرے ساتھ آؤ تو خوشی کے ساتھ آؤ. دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں, ادھر ہی بیٹھے ہیں.
وہ لڑکا تیار ہو گیا. مہمانی کا جب وارہ آیا, مولانا حاضر امام نے اس کو بہت دعا کی, فرمایا کہ تمہاری طبیعت کے لیے میں بہت دعا آشیش دیتا ہوں. ابھی کچھ عرض بھی نہیں کی, بیمار ہے, بیماری کی عرض کرنے کی دل کے اندر سوچ رہی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں پہلا ہی فرمان یہ, میں تمہاری طبیعت کے لیے, تمہاری تندرستی کے لیے میں بہت دعا فرماتا ہوں. اس لڑکے کو سب کہتے ہیں تم اس کا دھیان رکھو. جان پہچان نہیں, یہیں بیٹھے تھے, دونوں اسماعیلی بھائی بہن ہیں, روحانی حساب سے مہمانی کے اندر آ گئے ہیں. لڑکی کو پتا نہیں کہ وہ کون ہے, اس کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. حاضر امام اس کو تندرستی کی دعا آشیش دیتے ہیں اور اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ تم اس کا دھیان رکھو, اس کی کیئر کرو. تو مولانا حاضر امام جب یہ فرمایا تو ہنس پڑے. دعا آشیش دے کے جب چلے گئے تب پتا لگا کہ یہ آدمی جو تھا یہ ڈاکٹر تھا, اور اس کو صاحب نے کہا کہ اس کا دھیان رکھ اور اس کی کیئر کر. اس دن سے اس نے اس کا علاج شروع کیا. ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ہم حضرت امام کو لکھ کے ہی عریضے بھیجیں. کبھی کسی کا سر دکھتا ہے, کسی کو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے, کبھی میاں بیوی کا کچھ جھگڑا ہو گیا تو کئی لوگ آتے ہیں, مشنری صاحب میں حضرت امام کو عریضہ لکھنا چاہتا ہوں. کیوں بھائی, کیا بات ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے امام تلک یہ باتیں پہنچاتے ہو. یہ دنیا کے دکھ جھگڑے پرابلمز تو رہنے ہی والی ہیں. جتنے بھی دکھ آتے ہیں ان دکھوں کے طریقے ہمارے پاس ہیں. تسبیحاں نکالو, دعائیں مانگو, وہ انترجامی مولا ہماری سب باتیں سنتا ہے. البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر کے اندر امام تک پہنچنی چاہیے. جیسے کہ ہماری قوم کے جو آفیسر ہیں ان کو ہیلتھ کی بابت میں, پالیٹکس کی بابت میں, ایجوکیشن کی بابت میں, جماعت کی ایڈمنسٹریشن کی بابت میں, کانسٹیٹیوشن وغیرہ کی بابت میں, یا جن بابتوں کے لیے امام نے ان لوگوں کو حکم فرمائے ہوئے ہیں ایسی بابتوں کے اندر ظاہر کے اندر رپورٹیں عریضے جانے چاہیے. یہ اس کا حکم ہے. لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے امام تلک پہنچنا, ہم باطنی اسماعیلی ہیں, روحانی مذہب پالنے والے ہیں, ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے جو دنیا کے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں, اور وہ ہتھیار ہماری عبادت, دعا, بندگی. امام کو یاد کرو, تسبیح نکالو. ظاہر کے اندر بھی ایسی بعض باتیں آ جاتی ہیں. امام کا فرمان ہے کہ تم جب ڈاکٹروں سے تھک جاؤ, جب تم بیماری میں پریشان ہو جاؤ, کوئی ڈاکٹر باقی نہیں چھوڑا, سب کچھ گئے اور پھر تھک گئے, ابھی کوئی دوسرا رستہ نہیں رہا, تو بڑی خوشی کے ساتھ امام کے حضور میں جاؤ, خوشی کے ساتھ. لیکن معمولی معمولی باتوں کے اندر مولانا حاضر امام تک جانا, مولانا حاضر امام کو عریضے بھیجنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے اندر امام اس طرح سے بیٹھا ہے جیسے پھولوں میں بہار, بلکہ سچ پوچھو تو ہماری جان کی جان حاضر امام ہے. ہمارے اندر جو لائف ہے, وہ لائف کی جو لائف ہے وہ بھی حاضر امام ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمارے اندر لائف ہے. امام نے ہر جگہ, ہر زمانے کے اندر اپنے مریدوں کو اپنی رحمت سے خوش کیا. کئی قسم کے ایسے لوگ بھی تھے ادھر کہ جنہوں نے حاضر امام کے فرمان سن کے ان فرمانوں میں سے اپنے سوالوں کے جواب پائے. ایک دن مولانا حاضر امام ہنسنے لگے. پہلے تھوڑا ہنس کے بابا فرمایا, میرے کچھ روحانی بچے ایسا دل میں سوچتے ہیں کہ میں نے جس طرح کینیڈا کے اندر کینیڈین اسماعیلیوں کو فرمان کیا کہ کینیڈا تمہارا پرماننٹ گھر ہے اور تم کینیڈا کو اپنا پرماننٹ گھر سمجھ کے ادھر بیٹھو, میں نے ابھی تک یونائٹڈ کنگڈم کی جماعت کو یہ فرمان کیوں نہیں کیا. تب پھر تھوڑا ہنسنے لگے. حضرت امام نے فرمایا کینیڈا میں اس کی ضرورت تھی, یہاں اس کی مجھے ضرورت نہ لگی, لیکن پھر بھی میرے کچھ روحانی بچوں کے دلوں کے اندر
کوئی وسوسہ نہ رہ جائے، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تم نے ادھر آ کے اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا، اسٹیبلش ہو گئے، ٹھری ٹھام ہو گئے، تو تم ادھر خوشی سے رہو، یہ تمہارا پرماننٹ گھر ہے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا صاحب کے شبدوں میں فرق ہے، کینیڈا میں جو شبد بولے اور یہاں جو شبد بولے فرق ہے۔ کینیڈا میں تو فرمان کیا کہ تم کینیڈا کو اپنا پرماننٹ گھر طریقے سمجھ کے یہاں رہو، مگر یہاں کہتا ہے کہ تم اگر یہاں اسٹیبلش ہو گئے ہو، تم یہاں کھری تھام ہو گئے ہو، یہاں تم اپنے آپ کو اسٹیبل سمجھتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا یہ پرماننٹ گھر ہے۔ ایسا فرمان نہیں کیا کہ جیسا کینیڈا میں کیا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی وسوسہ نہ رہ جائے، اس لیے بھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ادھر رہے ہیں مگر فیوچر میں رہنا نہیں چاہتے۔ جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو وہاں رہے ہیں مگر فیوچر میں کسی اور جگہ کینیڈا امریکہ جانا چاہتے ہیں۔ تو امام زمان تو سب کو جانتا ہے، امام کے دل کے اندر ہر ایک کا دل سمایا ہوا ہے، جیسا کہ امام خود تعلیقوں میں فرماتا کہ تم ہمیشہ میرے دل کے اندر بسے ہوئے ہو، میرے وچاروں کے اندر ہو، میں رات دن تم کو یاد کرتا ہوں، ایک لہجہ بھی تم میرے سے دور نہیں۔ بھلے حضرت امام ہزاروں میل دور ہم سے رہتا ہے، مگر دینداروں مولانا حضرت امام ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو امام زمان کے پدرامنی کی یہ باتیں اور بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ آج لائف کی مجلس ہے، میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، انشاءاللہ کل ہم اور چیزیں سنیں گے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، بدیوں گناہوں سے بچاوے، فرمان بردار مومن بناوے، جسم و سکریت میں پورا رکھے۔ مولانا حضرت امام جماعت و کتب قبیلے میں صلح شانتی سکھ محبت اتفاق دے وے، مولا آپ کی روزی روزگار میں برکت دے وے، دین و دنیا میں سکھی آباد کرے۔ مولانا حضرت امام اپنا ظہر باطن دیدار عنایت کرے۔ اے جی تجھ بنا کوئی آور نہ دیکھ، سمی امن چیتا مارو آدھا رجی ہے تجھ بنا میں کلا بنا میں کلا